بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے باب کی یہ درس نمبر 2 آپ کے سامنے فقیر فواد حیدر پیش کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ایک شخص ہم پر نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال سخت سیاہ تھے۔ اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بیٹھ گیا کہ اس نے اپنے دونوں زانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوؤں سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دیے اور عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس کی حقیقت کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تو پابندی کے ساتھ مسنون طریقے سے نماز ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان شریف کے روزے رکھے اور طاقت اور استطاعت ہونے کی صورت میں بیت اللہ شریف کا حج کرے۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، ہمیں اس بات سے تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے متعلق بھی بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور روز ایمان پر، قیامت پر ایمان لائے اور اس کی اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا۔ پھر اس نے عرض کی، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے گویا اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو کم از کم تیرا یہ یقین ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ قیامت کے دن مجھے بتائیں۔ قیامت کے دن کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ اس نے عرض کی، مجھے اس کی علامات ہی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ لونڈی اپنا مالک و مربی جنے گی، اور یہ کہ تو دیکھے کہ برہنہ پاؤں برہنہ جسم بکریاں چرانے والے اور تنگ دست لوگوں کی مالی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ مکانات کی تعمیر میں فخر و تکبر کے طور پر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں کوشش کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا اور میں اس کے جانے کے بعد کافی دیر خاموش رہا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھے فرمایا، اے عمر، جانتا ہے کہ یہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، بے شک وہ جبرائیل تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ بخاری و مسلم شریف کی کتاب الایمان، پہلی کتاب الایمان کی حدیث ہے۔ بخاری شریف کی بڑی معروف ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، عمر بن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا لباس بالکل سفید تھا اور اس پر کوئی گرد و غبار بھی نہ تھا، نہ ہی ہم اس کو پہچانتے تھے، یعنی وہ مدینہ کا رہنے والا بھی نہیں تھا اور اس کے ظاہری حالات یہ بھی نہیں بتاتے تھے کہ وہ کوئی مسافر ہو۔ آپ فرماتے ہیں وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے زانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دیے۔ اب یہ یعنی انتہائی قربت کا کہ زانو سے زانو مل جائیں، اور انتہائی ادب کا طریقہ یہ ہے کہ ایک جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ آپ دیکھیے فرشتوں کا سردار، سید الانبیاء، سردار الانبیاء، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے ادب کرتا ہے۔ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اپنے ہاتھ انتہائی غایت ادب کی وجہ سے اپنے زانوں پر رکھ دیے، اور کچھ روایات میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زانوں پہ رکھ دیے۔ تدبیق اس کی اس طرح سے کی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ زانو ملا کے بیٹھا، آپ کو متوجہ کرنے کے لیے غایت ادب سے، جیسے بزرگوں کی
گھٹنوں پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس طرح ہاتھ رکھے اور پھر اپنے گھٹنوں پر زانوں پر رکھ کر آپ سے مخاطب ہوا، یعنی آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا، بغیر متوجہ کیے بات کی، کلام کی ابتدا نہیں کی۔ جیسے ایک شاگرد اپنے استاد سے سوال کرنا چاہتا ہے تو پہلے ان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ نے فرمایا اسلام یہ کہ تو اس حقیقت کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی کلمہ شہادت آپ نے اس کو سنایا، اور یہ کہ تو پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان شریف کے روزے رکھے اور طاقت اور استطاعت ہونے کی صورت میں بیت اللہ شریف کا حج کرے۔ یہ اسلام کے بنیادی پلرز ہیں، ستون ہیں۔ پھر کہا کہ اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یعنی ہم اصحاب رسول کو حیرانگی ہوئی کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے آپ سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی ملائکہ پر اور اس کے رسولوں پر اور کتابوں پر اور یوم آخرت پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یعنی ایمان مفصل، یہ آپ نے بیان فرما دیا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا احسان اس چیز کا نام ہے کہ جب تو عبادت کرے تو یوں کرے جیسے تو اللہ کو دیکھتا ہے، اور اگر اس مقام پہ نہیں تو کم از کم یہ توجہ رکھے کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے۔ اب یہ بڑی معرکۃ الآراء بات ہے، اور جو تزکیہ نفس کا تصفیہ کا صوفیاء کا طریقہ ہے، یہ اسی احسان سے جو ہے مترجم ہے، اسی سے مترشح ہے، اسی انوارات کا عکس جو ہے وہ اس سلاسل کے اندر پایا جاتا ہے کہ تزکیہ نفس اور تصفیہ اس چیز کا نام ہے کہ مقام احسان بندے کو مل جائے، کہ بندے کا اللہ کے ساتھ ایک ایسا اٹوٹ سلسلہ جڑ جائے، ایک ایسی تار جڑ جائے کہ بندہ جب عبادت کرے تو جیسے کہ اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے، اللہ کے انوارات کو دیکھتا ہے، اور اگر اس مقام پر نہیں تو کم از کم اتنا ہو کہ اس کو یہ کیفیت طاری ہو جائے کہ اللہ تو مجھے دیکھتا ہے۔ اور یہ جاننا چاہیے کہ مومن کی عبادت صرف نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، بلکہ مومن کا ہر عمل جو اللہ اور رسول کے احکامات کے تابع ہو کر کیا جائے، وہ تمام کے تمام عمل جو ہیں وہ جو ہیں عبادت ہیں۔ اگر مومن بیٹھتا ہے تو عبادت ہے، بولتا ہے تو عبادت ہے، کھاتا ہے تو عبادت ہے، سوتا ہے تو عبادت ہے، چلتا ہے تو عبادت ہے، پڑھتا ہے تو عبادت ہے، پڑھاتا ہے تو عبادت ہے، کاروبار کرے تو عبادت ہے، بیوی سے جو ہے محبت کرے، تعلق کرے تو عبادت ہے۔ اس کا ہر عمل نیکی اور ثواب کا باعث ہے۔ اصحاب رسول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اصحاب، تم اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق کام کرتے ہو، مباشرت کرتے ہو، تمہیں اس پر بھی ثواب ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے نفس کی خواہش پوری کریں، ہمیں اس پہ بھی ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر تم جائز طریقے سے اپنے بیویوں کے پاس نہ جاؤ تو حرام کاری میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس حرام کاری سے بچنا اور جائز طریقے سے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے پر بھی تمہیں ثواب ملتا ہے۔ پس مومن کی ہر کام جو ہے وہ اس کے لیے عبادت ہے۔ القاسب و حبیب اللہ قرار دیا گیا۔ تو مومن جو بھی کام کرے تو اس کا یہ دھیان ہو کہ مجھے اللہ دیکھتا ہے، کم از کم اس معیار پہ کھڑا ہو۔ اس کو کہتے ہیں مقام احسان، اور اس کے صاحب کو کہتے ہیں محسن۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اللہ کی محسنین بندوں کے قریب ہے۔ محسنین اللہ کے وہ خاص اولیاء اور دوست ہوتے ہیں جو رب کے مشاہدے میں غرق ہوتے ہیں، اور رب کے ساتھ ان کی دل کی تار ایک اٹوٹ تعلق میں جڑ جاتی ہے، اور یہ عشق الہی کے اندر فنا ہو جاتی ہیں اور بقا کی نعمت کو پاتی ہیں۔ یہ خدا کے وہ خاص بندے ہوتے ہیں جو لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔